آیت نمبر 18 سے ہم لوگ کی لاسٹ ٹائم باقی تھی جاسیہ کی انشاءاللہ. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں صاف شریعت پر قائم کیا ہے. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ، راستہ، ملت. شریعت الامر دین کے معاملے میں، یعنی شریعت کی کون سی فالو کرنا ہے؟ دنیا کے معاملے میں شریعت نہیں، دین کے معاملے میں دین کا طریقہ کیسا اپنایا جائے گا. یہ شریعت کس لیے ملی؟ کہ فتبعھا، اس کی پیروی کرو. شریعت یعنی وہ راستہ، وہ طریقہ جس پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کرو. انسان حق تک پہنچ سکتا ہے، اللہ تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ شریعت کو فالو کرے. ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا جن کو کوئی علم نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا کہ بغیر علم کے زندگی گزار رہے ہیں. تو شریعت ایک تو بنا دیا گیا قانون جو دین کا عمل، مثلا یہ کہ نماز پڑھنا ہے. اب نماز اپنی مرضی سے آپ نہیں پڑھو گے، میرا جیسا دل چاہ رہا ہے جب پڑھوں، جب دل چاہ رہا ہے جب پڑھوں، جیسا دل چاہ رہا ہے جیسا جب پڑھوں اور ویسے ہی پڑھوں. یا پھر روزہ رکھنا ہے، رمضان بہت گرمی رہتی ہے، ٹھنڈی کے دن میں روزہ رکھ لوں گی، یہ شریعت ہے؟ نہیں. وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دیا، فکس کر دیا، اس کو اس طریقے پر کام کرنا ہی پڑے گا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے. تو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو بغیر علم کے، یعنی نالج نہیں ہے، اور نالج نہیں ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا. شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس طریقے کو اپنی مرضی سے شریعت بنا دیا گیا. آج بھی ہے نا شریعت، ٹھیک ہے موقع نہیں ہے آج تو نہیں وہ کر سکتے، لیکن چونکہ پیر کے دن اتفاق سے آ گیا ہے عید میلاد النبی، تو اس دن تو کچھ کریں گے ہی نا، تو کریں گے، یہ کریں گے، ڈی جے بجائیں گے اور خوشی منائیں گے. ٹھیک ہے جلوس نہیں نکالیں گے اس کسی دن. تو یہ کیا کیا؟ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق چینج کر دیا. شریعت تو وہ بھی نہیں ہے جو کر رہے ہو، اور شریعت کو کہاں اپنی مرضی سے دین کو بنا بھی لیا، دین اور بنا بھی لیا، اس کو وہ بھی کر لیا، فالو بھی کر رہے ہیں. اب دیکھا جائے منڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیر کے دن روزے سے رہتے تھے. اب عید کا اگر ثبوت ہوتا کہ عید منانا ہے اس دن، تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا. تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں جس دن آپ پیدا ہوئے تھے؟ کچھ عقل کام کرتی ہے؟ کوئی تمہارا دماغ چلتا ہے اس بارے میں؟ جہالت، صرف تعصب اور صرف اندھی تقلید اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بدعت ہو رہی ہے، یہ جو شرک ہو رہا ہے آج کے زمانے میں، صرف اور صرف اندھی تقلید اور اپنی خواہشات کی پیروی اور تعصب کی وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے. ان سے اگر دلیل پوچھا جائے تو 1% بھی کہیں دلیل نہیں ہے کہ ان کو اگر چیلنج کیا جائے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں، فیس بک پر ایک نے مسجد نبوی کے پاس، ساؤتھ افریقہ کا یا کہاں کا وہ عالم ہے، اس نے باقاعدہ لوگوں سے انٹرویو لیا کل مسجد نبوی کے پاس، اور اس نے یہ کیا ہے، چیلنج کیا ہے کوئی جو مجھے انگلش میں ہے وہ آپ لوگوں کو بھیجوں گی گروپ پر، دیکھنا آپ حجت کے لیے بھیج سکتے ہو دوسروں کو، کہ ہے کوئی کہ جو مجھے اس کی دلیل لا کر دے. تو میں کتنا 1 لاکھ پاؤنڈ یا کچھ ایسا اس نے شرط لگائی، 1 ملین پاؤنڈ اس کو انعام میں دوں گا اگر کوئی مجھے یہ ثابت کرے کہ ہاں شریعت سے عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ملتا ہے. ظاہر ہے کوئی ایک بھی جواب نہیں دے گا، کیونکہ ہے ہی نہیں، ان کے بڑے بڑے علماؤں کے پاس نہیں ہے. اور پھر ان کے علماؤں سے جب سوال کرو تو کیا کہتے ہیں، جیسے ایک کا لیکچر سن رہی تھی میں، کہ وہ جو ان کی خوشی وہ نہیں مناتے تھے جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو ان کے دشمن تھے. تو آج تم نہیں بنا رہے ہو تو سوچو کہ تم کیا ہو. ڈیش ڈیش ڈیش. یہ ہے ان کی جہالت، ان کے عالموں کی، کہ اسٹیج پر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو وہ نہیں مناتے تھے، ابو جہل ہے، ابی بن خلف ہے، اور یہ جو آپ سے دشمنی رکھتے تھے یا مشرک تھے یا کافر تھے، تو آج تم نہیں منا رہے ہو تو تم سوچو کہ تم کیا ہو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کا، یعنی آپ وہی کے پیروکار ہیں اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگے اور نہ ان سے کوئی مطلب رکھیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کو خود لے کر آئے تھے، ان پر شریعت کو لاگو کیا گیا، اور آپ نے باقاعدہ کہہ کر پریکٹیکلی اور صحابہ کرام کی ٹریننگ کر کے اس چیز کو بتا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کر دیا آپ پر شریعت کو، یعنی ہر معاملے کو، دین کے معاملے کو، پھر اتباع کیجئے جو کچھ شریعت آپ کو دی گئی ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے، اچھا میں تھوڑی ان لوگ کی بات مان لوں تاکہ یہ دین کی طرف آ جائیں اور میری بات مان لیں، ہرگز بھی نہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اور اللہ کے مقابلے میں یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو کہ وہ قیامت کے دن تم کو چھڑائیں گے، جن کی تم پیروی کرتے ہو، بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ وہ تمہارے دشمن آپس میں مل کر جتنی چاہیں تمہارے خلاف چال چلیں، دشمنی کریں، فکر مت کرو، اللہ متقیوں کے دوست ہے، اور جسے اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے اس کو کسی اور کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ولی کون ہوتا ہے؟ جیسے کہ لڑکی کے لیے ولی کون ہے؟ اس کا باپ، اس کا چاچا، یا اس کا کوئی سرپرست۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقیوں کے نہ صرف سرپرست ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، بلکہ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یعنی اللہ کو جو ولی بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب سے بڑا انعام جو دیتے ہیں، اس کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، شرک سے ہدایت کی طرف لاتے ہیں، گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور جو دوسرے اولیاء اللہ کو ولی بناتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو بنا دیتے ہیں، وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو، مشرکوں کو، یا نافرمانوں کو، یا گناہگاروں کو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھٹکا کر، اچھے بھلے رہتے ہیں دین پر، اچھے بھلے رہتے ہیں سیدھے راستے پر، ان کو اپنی دوستی میں بھٹکا کر کہاں لے جاتے ہیں؟ گمراہی میں۔ تو سوچ لو کہ کس کو دوست بنانا ہے اور کون سب سے بہتر دوست ہے۔ تو اللہ کو دوست بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور آخرت میں پھر جس کا ولی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس دن تو کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آنے والی نا، اس دن دوست دوست کو بھول جائے گا، جو گہری دلی دوستی تھی دنیا میں، وہ دوست آخرت میں وہ دوست کے منہ چھپاتے پھرے گا، کہیں یہ مجھے دیکھ نہیں لے۔ دنیا میں تو اس کو کچھ ضرورت پڑتی تھی کہ آ جاتا تھا میرے پاس، تھوڑی میری مالی مدد کر دو، تھوڑا میرے ساتھ چلو، تھوڑا میرا یہ کام کر دو، تو اس کے ساتھ چلا جاتا تھا، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ کرتا تھا، انجوائے کرتے تھے۔ لیکن آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یا لیتنی، اے کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا۔ سورہ فرقان میں یہ بتا دیا گیا نا کہ دوست کے اس دن پچھتائے گا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں، ان کی دوستی آپس ہی میں ہے، لیکن اگر غیر ان سے ملتا ہے تو یہ ان کے نقصان ہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ نیکوکاروں کا رفیق و کار ساز اللہ ہے، جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور کافروں کے دوست جو ہے وہ شیطان ہے، جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، گہرے غاروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اور قرآن کیا ہے کہ دلائل کا سرچشمہ، یعنی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنے کا راستہ نظر آتا ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت ہے، روشنیاں ہیں لوگوں کے لیے، یہ دین بصیرت ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے دنیا میں، ورحمتن اور رحمت ہے آخرت میں۔ اور کس کے لیے ہے؟ اس قوم کے لیے ہے، لقوم یعقلون، یعنی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا،
ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یعنی جس کو یقین ہوگا کہ واقعی یہ قرآن جو ہے بصیرت ہے، راستہ دکھانے کا اور ہماری آنکھیں کھولنے کا ذریعہ ہے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے بن کر آیا، کسی ایک کے لیے نہیں بن کر آیا یہ کہ کوئی ایک ہے اور اس کی پیروی کرے اور وہ اس کو مانے تو اس کے لیے یہ ہدایت ہے، بلکہ للناس، تمام لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ تو یہ تمام لوگوں سے خطاب ہے، جیسے سورہ بقرہ کی شروع ہوتی ہے وہاں پر ہی کتاب کا تعارف جب کرایا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت کس کو دیتی ہے؟ متقیوں کو۔ لیکن بصائر کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ اور ہدایت اور رحمت ہے لقوم یوقنون، لیکن ہدایت اور رحمت، بصائر کس کے لیے؟ تمام لوگوں کے لیے، کھلا چیلنج سب کے لیے، کھول کر پڑھو سب کے سب کو وہ چیز کا وہ چیلنج کیا گیا۔ لیکن یعنی یہ قرآن یقین والوں کے لیے دلائل کا چشمہ بھی اور ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ تو کیا ہے یہ کہ پھر ہدایت کس کو ملے گی؟ اس آیت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اس کو ملے گی اور اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو قوم یقین رکھتی ہو کہ ہاں ایک دن مرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ملاقات کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یقین رکھتے ہیں تو پھر ایسے کو پھر اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ ہدایت دیکھو ایسی چیز ہے کہ مانگے بغیر نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، آپ کیوں نہیں دعا کرتے خود کہ اللہ مجھے ہدایت دو؟ کیوں لوگوں کے محتاج ہو کہ آپ لوگوں سے کہتے ہو کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے؟ آپ کیوں خود نہیں دعا کرتے کہ یا رب اہدنا الصراط المستقیم، اہدنی لما اختلف فیہ، یہ چیز کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور رحمت اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کو میرے عمل کرنے والوں کی طرح ایک جیسا کر دیں گے، برے عمل کرنے والوں کی طرح ایک جیسا کر دیں گے، سواءً کہ ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا؟ برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، جیسے کہ کسی بزرگ کا قول ہے، کیا تم اسی جنت میں پہنچ جاؤ گے جہاں صحابہ کرام ہیں، جہاں صحابہ کرام ہوں گے، حالانکہ تم ان جیسے عمل کرنے سے کتراتے ہو؟ یعنی ہم کوئی قربانی ان جیسی دینا نہیں چاہتے، لیکن ہم جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے، جیسے وہی ہے نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، وہی حال ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہے مثلاً میڈیکل کے پہلے سال میں داخلہ لے کر یہ امید رکھے کہ بس مجھے ڈگری دے دو جو 5 سال والوں کو ملتی ہے، تو کیا اس کو کسی بھی بیس پر ڈگری دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی پہلے محنت دیکھی جائے گی، کوشش دیکھی کہ پاس بھی کر پائے گا کہ نہیں۔ پھر اسی طرح ایک بھوکا جو نہ کھانا کھائے اور جو کھانا کھائے دونوں کے لیے برابر تو نہیں ہو سکتے نا۔ جو کام آپ نے کیا ہی نہیں وہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو کام یعنی کرتے ہیں، اور اللہ کے وہاں عدل ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف ہے، ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہی عادل ہے، وہ کیسے ناانصافی کریں گے؟ جیسے ہے نا سورہ قاف میں ہے نا، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مجرموں کو مومنوں کی طرح کر دیں گے؟ کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ یعنی مومن و کافر برابر نہیں ہو سکتے، جیسے سورہ حشر آیت نمبر 20، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنتی هم الفائزون، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی نیک و بد دنیا اور آخرت میں یکساں نہیں، ایسا خیال کرنا اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ کیا ہے؟ عدل کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔ یزید بن مرثد فرماتے ہیں اللہ نے دین کی بنیاد 4 چیزوں پر رکھی ہے، جو انہیں نہ مانے اور ان پر عمل نہ کرے وہ اللہ سے فاسق ہو کر ملے گا۔ پوچھا گیا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1 حلال اور حرام،
نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 امر یعنی نیکی کا حکم دینا، نمبر 4 نہیں یعنی برائی سے روکنا. ان چاروں کو اللہ کے اختیار میں سمجھنا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا، اور اس کے حکم کے واجب التعمیل اور ممانعت کو لائق اجتناب سمجھنا دین کی بنیاد ہے. یعنی سمجھ میں آئی ان کی یہ بات؟ یزید بن مرثد فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھنا، اور جو حکم دے دیا ہے اس کی تعمیل کرنا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے اجتناب کرنا، اس سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا. ابو القاسم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ببول پر انگور نہیں لگ سکتے اسی طرح بد نیکیوں کے مراتب نہیں پا سکتے. یعنی کوئی گناہگار ہے اور یہ چاہے مثلا یہ کہ ماں باپ نیک ہے، اب بچہ گناہگار ہے، جنت میں کم درجے ہیں اور وہ ہے تو وہ کیا جائے گا، چلو اوپر ماں باپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا. اولاد نیکوکار تھی اور جنت کے اونچے درجے پر تھی، ماں باپ کو وہاں تک پہنچا دیا جائے گا. میاں بیوی کو ہے یہ ساری چیزیں، لیکن جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا یہ چیز نہیں ہے. یہ ناانصافی کی بات ہے. ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے ساتھ اللہ معصیت کرتا رہا، اور پھر ماں باپ کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. پھر تو ہر ایک کے ساتھ ایسے ہوں گے نا کہ ان کے ایک ماں باپ نیکوکار ہوں گے، یا ان کی اولاد نیکوکار ہوگی، یا ان کے کوئی جاننے والے نیکوکار ہوں گے، ان کی وجہ سے ان کو بخش دیا جانا چاہیے. لیکن یہ عدل کا تقاضا نہیں ہے. یہ ساء ما یحکمون، جیسے سورہ یاسین پڑھتے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. یعنی وہاں تو جماعت ہی الگ الگ ہو جائے گی. ایک جماعت میں باپ اور ماں، باپ کھڑا ہے تو بیٹا کسی اور جماعت میں ہے، ایک جماعت میں بیوی کھڑی ہے تو دوسری جماعت میں شوہر کھڑا ہوا ہے، ایک جماعت میں بچے کھڑے ہیں تو دوسری جماعت میں ماں باپ کھڑے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تقسیم ہو ہی چکی کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. دنیا میں لوگ نہیں وہ کرتے. کوئی ایک ہے امپلائی، وہ رات دن محنت کرتا ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، اور جو ہمیشہ ایبسینٹ رہتا ہے اور تنخواہ والے دن آ کے کھڑا ہو جائے کہ لاؤ میری میں بھی آپ کا امپلائی ہوں اور میری بھی سیلری دو، تو کیا باس اس کو نکال کے دے دے گا انویلپ کہ لو یہ تمہاری سیلری، بہت اچھے تھے، ہاں تم ہمارے امپلائی تو تھے نا تو تم کو دینا چاہیے. عدل کا تقاضا تو یہ، تو وہ بھی نہیں کرے گا. تو دنیا کا ایک معمولی انسان یہ نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عادل، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے. اگر ایسا ہو، اول تو ایسا ہوگا نہیں، اگر ایسا ہو تو کیا جنہوں نے رات دن محنتیں کی، اپنی کمر توڑ محنت کی، اپنی جان سے، مال سے، ہر چیز سے، کیا ان کو خوشی ہوگی یہ چیز دیکھ کر کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی یہ کیوں بلا وجہ یہ کرتے رہے؟ ہم کو بھی ان کی طرح اگر یہی انجام ہونا تھا تو ہم کو محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا کا معاملہ نہیں ہے، تو دین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو مثل الاعلیٰ ہے. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی انسان جو کر کے آئیں گے وہی نتیجہ پائیں گے، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، محض کھیل تماشے کے طور پر نہیں. لہٰذا اس دنیا میں جو بھی انسان آئے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل، نعمتوں، اختیارات، ذرائع، ان سب چیزوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرے. جو لوگ ایسا کریں گے وہ اچھا نتیجہ پائیں گے، اور جو لوگ ان تمام دی گئی نعمتوں کے ذریعے زمین میں ظلم و فساد کریں گے ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی دنیا یوں ہی نہیں بنائی گئی بلکہ عدل و حکمت کے ساتھ رچائی گئی تاکہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا بدلہ حاصل کرے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے. آپ لوگوں کی یاد کرنے والی آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون.
کیا بھلا دیکھا تم نے کہ جس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو، اپنی دل کی مرضی کو، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ ایسا شخص اللہ کی نظر میں وہ گر جاتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور بدلے میں سزا کیا ملتی ہے اس کو کہ اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ غشاوہ کہتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، جیسے یہ ہے نا یغشی اللیل النہارا، ہم رات کو دن پر ڈھانپ دیتے ہیں، یعنی رات آ جاتی ہے تو دن کیا ہے، چھپ جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا پھر تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا اصل ذریعہ اللہ کی ذات اور پھر اللہ کی حکمت پر بھیجی ہوئی وحی الہی پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم، حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے تو ایسا شخص علم ہونے کے باوجود بھٹکا ہوا ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں ہم لوگ نے ایک واقعہ پڑھ چکے کہ علم آنے کے باوجود وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اب ان تحمل علیہ یلحظ اور تترکہ یلحظ، کتے کی مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر اس کو آپ دے بھی تو ہانپے اور نہیں دے تو بھی ہانپے، یعنی دونوں حالت میں وہی ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنے والا۔ یعنی آپ نے جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کو دیکھا جو اپنی خواہشوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، جو جی میں آیا کیا اور جو بھایا وہی کھایا اڑایا، اور جو نہیں بھایا اس سے منہ چڑھایا، یعنی حلال و حرام امر و نہیں کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھا، خواہش کو اللہ کے دین کے تابع بنا کر حق پرستی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان چاروں کو حسب مرضی اختیار کیا جائے تو حق پرستی نہیں رہ پاتی۔ اس آیت سے ان لوگوں کی ترجیح ہے، تردید واضح ہوتی ہے جو یہ سمجھتے کہ بھلائی اور برائی عقلی تقاضا ہے، یعنی ہماری عقل جس چیز کو برا سمجھے وہی برا ہے، ہماری عقل جس چیز کو بھلا سمجھے وہی بھلائی ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، یعنی اللہ کے علم میں یہ گمراہ تھا، اس لیے اس نے اسے گمراہی کا مستحق سمجھ کر گمراہ کر دیا، یا اللہ نے اس کے پاس علم و حجت بھیج دی پھر گمراہ کیا۔ پھر فرمایا اس کے کانوں پر مہر ہے، یعنی وہ نفع بخش دینی بات سنتا ہی نہیں، دل پر مہر ہے، یعنی دل میں نصیحت داخل ہی نہیں ہوتی، آنکھوں پر پردہ ہے، بے شمار دلائل کے باوجود کوئی دلیل دیکھتا ہی نہیں۔ اب کون ہے جو اسے ہدایت پر لائے؟ پھر فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہبر نہیں، اور وہ انہی کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آج اب حجت کے طور پر اپنے اسٹیٹس میں بھی رکھا ہوگا اپنے عید میلاد النبی منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، دلیل بھی دی ہوگی آپ نے ساری چیزیں، اور کوئی چیز کا جو بھی چیز ہے، لیکن جن کو منانا ہے وہ منائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل یہ چاہتا ہے، ان کا دل یہ نہیں مان رہا ہے جو آپ کی بات ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول میں نے بتائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ اس آیت کا شان نزول جب سورہ جاسیہ شروع ہوئی تھی، کسی کو بھی یاد نہیں ہے؟ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں ایک ہفتے پہلے کی بات۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ایک کو بھی یاد نہیں ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، سورہ جاسیہ ہم نے ویٹرزڈے کو شاید شروع کی تھی۔ کیا کیا جائے؟ اسی طرح اس کا شان نزول، ابو جہل ایک رات بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ولید بن مغیرہ، مجھے دوبارہ دہرانا پڑ رہا ہے حالانکہ پڑھ چکے پچھلے ہفتے، اس کے وہ تھا ساتھ نا ابو جہل آپ کے زمانے جو فرعون مانا جاتا تھا نا، بدر میں ہوا، دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ہاں یہ تو اس کی ہسٹری ہے، یہ آیت کا شان نزول میں بول رہی ہوں کہ کیوں یہ آیت اتاری گئی۔ تو ابو جہل ایک رات بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ولید بن مغیرہ بھی تھا، کیونکہ دور جاہلیت میں بھی مشرکین حج اور طواف وغیرہ کرتے تھے اپنے طریقے سے،
ان دونوں نے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی. تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ سچا ہے. تو دوسرے نے کہا چپ ہو جاؤ, تمہیں کس چیز نے اپنی بات پر آمادہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا اے عبد الشمس, جب وہ بچہ تھا تو ہم اسے صادق اور امین کا نام دیتے تھے. جب اس کی عقل کامل ہو گئی اور اس کے صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت مکمل ہو گئی, یعنی 40 سال میں اس کو نبوت دے دی گئی, تو اب ہم اس کو کذاب اور خائن کہنے لگے. اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ سچا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پھر کیا رکاوٹ ہے, یعنی جب تم جانتے ہو کہ وہ سچا ہے تو پھر کیا رکاوٹ ہے اس کو نہیں ماننے میں, جو تمہیں اس کی تصدیق کرنے پر اور اس پر ایمان لانے سے روکتی ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ قریش کی عورتیں میرے بارے میں یہ کہیں کہ میں ابو طالب کے یتیم کے آگے جھک گیا اور اس کے طریقے کی پیروی کر لی ہے. لات و عزا کی قسم میں کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ اپنے دور کا فرعون ہے. جیسے فرعون نے تکبر کیا تھا, حق بات آ جانے کے باوجود, علم آ جانے کے باوجود اس نے انکار کیا تھا, یہ بھی اپنے دور کا فرعون تھا کہ فرعون کی طرح ظلم و ستم بھی ڈھاتا تھا اور فرعون کی طرح تکبر بھی کرتا تھا اور فرعون کی طرح حق کا انکار بھی کرتا تھا. آپا, ابو جہل اور ابو لہب دونوں یہ الگ الگ کہ ایک ہی کے نام ہے؟ نہیں, الگ الگ ہے دونوں. الگ الگ ہے. تو دونوں ابو چاچا تھے نا. ابو لہب جو تھا وہ سگا چاچا تھا اور یہ کزن, مطلب کزن اس کا وہ تھا ابو جہل. اور آپا جنگ بدر میں ابو جہل نے مطلب کعبے کے پاس دعا کی تھی نا کہ رب کعبہ جو حق پر ہو حق تو پر اسے ہے. فتح. ہاں, اسی اللہ کو اس تعالیٰ کو نے جو مطلب حق سے فتح اس کی عطا جیت کرنا. کرائی نا. تو خواہشات نفس میں دین کی باتیں بھی آتی ہیں اور دنیا کی بھی. دین میں بھی جو چیز پسند آتی ہے وہ اس کو لیتا ہے, اور جو اس کی مرضی کی ہوتی ہے وہ اختیار کرتا ہے, اور جو اس کے نفس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. اگر اللہ کی اطاعت کرتا تو ہر چیز لیتا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا, خواہ اس کے نفس کو وہ اچھی لگے یا نہیں لگے, لیکن وہ اپنی پسند کی چیز کو لیتا ہے. جیسے کہ بعض دین کی وہ باتیں لے لیتا ہے جس سے اس کی دنیا بن جائے, دنیا کو کوئی فائدہ ہو جائے, آخرت کو سامنے رکھ کر دین پر عمل نہیں کر رہا ہوتا, اور پسند کو وہ دین کا نام دیتا ہے. ایسی بدعت ایجاد کرتا ہے جس میں اس کی خواہشات کی تکمیل ہو, جس میں انجوائمنٹ ہو, کھانا پینا موج مزہ کرنا, اس کو ہی وہ دین سمجھ کر اور اسی کو فالو کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنا دین اس چیز کو بنا لیتا ہے جو اس کی پسند کی ہوتی ہے, بس وہ پسند کے مطابق اس چیز کو لے لیتا ہے. قتادہ کہتے ہیں جب بھی وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اس کو کر لیتا ہے, جب وہ کسی کو چاہتا ہے اس کو بجا لاتا ہے, کوئی تقوی اس کو نہیں روکتا, اور وہ اپنی پسند کی چیزوں کو الہ بنا لیتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی بت کو الہ بنائے. خواہشات نفس جو ہے وہ سب سے بڑا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ کیا ہے, کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک پتھر کی عبادت کرتا ہے, جب وہ اس سے زیادہ بہتر کوئی پتھر کو دیکھتا ہے یا کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے اور دوسری چیز کو لے لیتا ہے اور اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے. یعنی جن چیزوں کو اس نے اپنا معبود بنا کر رکھا ہوا ہے انہیں بھی وہ اپنی پسند کے مطابق چوز کرتا ہے, اس کے دل کو اچھا لگے وہ ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے. ایک اور معنی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا ایسا فرما بردار اور مطیع یعنی اطاعت گزار ہو جاتا ہے جیسے اسے معبودوں کے سامنے وہ اطاعت کرتا ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ خواہش کفر سے متعلق نازل ہوئی ہے مگر یہ نفس امارہ کی ہر خواہش پر مشتمل ہے. ابن کثیر کہتے ہیں امام مالک نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ جس کسی کو وہ پسند کرتا ہے اس کی وہ عبادت کرتا ہے, یا پھر یہ کہ جس کسی کا اس کا نفس اچھا سمجھتا ہے اس کو وہ کر گزرتا ہے. عبد بن امید حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے اندر بھی شرک ہوتا ہے؟ ہم لوگ سب اپنے بڑے کانفیڈنس میں ہے نا کہ ہم شرک نہیں کرتے, تو کیا مسلمانوں کے اندر بھی شرک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں,
منافق مشرک ہوتا ہے. بے شک مشرک اللہ کو چھوڑ کر سورج چاند اور دوسری چیزوں کو سجدہ کرتا ہے اور منافق اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ دیکھو ایک مومن ہو کر، ایک مسلمان ہو کر، اگر وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ترجیح دیتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطاعت یا عبادت نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خواہشات کی پیروی کرنا گناہ کا کام ہے؟ نہیں، گناہ کا کام نہیں. مثلا میرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کوئی بھی چیز اور میں اس کو بناتی ہوں تو کھاتی ہوں، اپنے نفس کو وہ کرتی ہوں، تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن گناہ کب ہوگا؟ جب اس میں اسراف کیا جائے گا، آدھا کھائے آدھا پھینکے، یا ایک چیز کا دل چاہ رہا ہے 10 چیز بنائیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کھا کے پھر اس کو ویسٹ کریں، یا حلال و حرام کی تمیز نہیں کی جائے. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا، یہ دراصل وہ ہے. اسی طرح دل چاہ رہا ہے کپڑا پہننے کا، اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے گھر میں آپ جیسی حالت میں رہو، اپنے جو محرم رشتے ہیں ان کے سامنے جیسے چاہو ویسے وہ رہو. جیسے چاہو مطلب یہ نہیں کہ بولا گیا ہے کہ باپ بھائی اور بیٹے ان کے سامنے بھی اپنے سینوں پر، کم از کم سر پر نہیں تو سینوں پر دوپٹے ڈال کر رکھو اور یہ کرو، تو وہ وہاں تک کی لمٹ کے اندر. لیکن نہیں، میں اپنے گھر میں ہوں تو میں کوئی بھی ایسا لباس پہنوں گی جو عریانی کا ہے، اور وہ ہے کیونکہ یہ چیز کیا ہے، میرا دل چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے، الہ ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کے. ہوا یعنی وہ یا کے ساتھ ہوا یعنی ہے یہ ہوا نہیں جو چلتی ہے. تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے. تو خواہشات نفس کی بھی پیروی ایک لمٹ تک، جہاں پر کوئی شریعت کراس نہیں ہو رہی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی یعنی اطاعت سے نہیں نکل رہے ہیں، تو وہ چیز کی جا سکتی ہے. مثلا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اب اس کو نفسانی خواہشات کی خواہش ہوتی ہے. مثلا نوجوان ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی ہو. اب وہ یہ خواہش اگر حلال طریقے سے نہیں پوری کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ حرام کی طرف جائے گا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس کی پوری کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یہ عبادت کیسے ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہی کام کہیں حرام طریقے سے پوری کرتے تو وہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں ہوتا. تو تم اللہ کی فرما برداری میں حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہو، تو یہی تو اللہ کی عبادت ہے. تو ہر چیز کو اس حدیث کے حساب سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا کھانا پینا، کسی کو نیند آ رہی ہے تو بے ٹائم کبھی بھی سو رہا ہے، اور جب اس کی نیند پوری ہو جائے تو اب ایسے ٹائم جاگے گا کہ دوسروں کو پریشان کرے گا جب دوسروں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جب واقعی نیند کا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح کپڑا پہننا ہے، شاپنگ کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کوئی بھی چیز کو اس پہ وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ خواہشات یہ جج کریں ہم لوگ سب کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ٹکراتی ہے تو سمجھو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو بہت برا لگے گا، کوئی بولے نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، تو یہ شرک ہی ہے اپنے نفس کی عبادت کرنا، کہ نفس جو چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ بھی کر رہے ہیں کہ سبھی تو کر رہے ہیں، تھوڑا بہت کبھی کر لیے، دین اتنا ایکسٹریم میں بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں بولا گیا ہے کہ بس اللہ اللہ کرتے رہو. صحیح بات ہے، ہمیشہ نہیں بولا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہوتے تو یہ نہیں بولتے کہ جب تک قرآن میں تمہارا دل لگے پڑھو، جب تمہارا دل قرآن سے اچاٹ ہو جائے یعنی دل نہیں لگ رہا ہے تو بند کر کے رکھ دو، یعنی زبردستی مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلاس سے نکل جاؤ، جب تک دل چاہ رہا ہے بیٹھو سنو، اور جب اس کے بعد یہ بات نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا اس کے لیے ویسے ہی. تو ہر چیز کو ہم لوگ خود جج کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اس کے 2 معنی لیے گئے ہیں. وَعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. نمبر 1 یہ ہے کہ شروع سے یعنی ازل سے ہی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ شخص سیدھے راستے پر آنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی نفس خواہش کو ہی اپنا معبود بنانے والا ہے اور آخرت کے انکار پر اصرار کرنے والا ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا، اس کو بھٹکا دیا۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے اس کے پاس کتاب آئے گی، اس کے پاس رسول آئیں گے، اس کے پاس بہت ساری دلیلیں آئے گی، لیکن یہ ماننے والا نہیں۔ تو اللہ نے ظلم کیا یعنی اس کو گمراہ کر دیا؟ نہیں، اس نے خود چوز کیا اس گمراہی کے راستے کو۔ ایک معنی یہ ہے دلہ کا کہ وعد اللہ اللہ وعد اللہ وعد اللہ اللہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی وہ فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، اس کی خواہشات کے مطابق اس کے اسی راستے کی طرف اس کو بھٹکا دیا جس میں وہ پڑا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے ہمیشہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوائس پر یہ ہوتا کہ کسی کو چاہتے تو جنت میں ڈالتے، کسی کو چاہتے تو جہنم میں ڈالتے، تو یہ ناانصافی کی بات ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں حالتوں میں لوگوں کو رکھا، یعنی جنت میں بھی دونوں کے دو ٹھکانے ہیں، کافر اور مومن کے، اور جہنم میں بھی دونوں ٹھکانے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ ہماری دو سیٹ جو ہے وہ بک ہے، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، ہر ایک کے لیے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اب انسان جنتیوں والا عمل کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنی وہ جو سیٹ کنفرم تھی جہنم کی، اس کو کینسل کروا دیا۔ اور اگر ہدایت مل جانے کے بعد، راستہ دکھائے جانے کے بعد، رسولوں کو کتاب لانے کے بعد، آنے کے بعد بھی وہ گمراہی میں پڑا رہا اور اللہ کی نافرمانی میں کرتا رہا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، اب کیا ہے کہ جو جنت میں اس کی سیٹ کنفرم تھی وہ کینسل اس نے اپنے اعمال اس کی وجہ سے کیا، اور وہ جہنم میں کنفرم کر لیتا ہے۔ یہاں کینسل کروایا، وہاں کنفرم کیا۔ اب یہاں کی جو سیٹ خالی ہوئی وہ کس کو دی گئی؟ ایکسٹرا جنت والوں کو۔ تو یہ ظلم نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولا، یہاں پر ابھی پیچھے پڑ چکے نا، وہم لا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو کسی بھی معاملے میں اللہ کے وہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم کے باوجود بھٹکا دیا، بڑے بڑے علامہ، زندگی ہماری بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ وما لہم بذالک من علم، ویسے تو وہ بڑے علم والے بنتے ہیں، لیکن اس بات کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ جو دنیا میں حادثات ہوتے ہیں تو یہ زمانے کو ماننے والے ان کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مثلا ایک شخص ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کی ایسی موت لکھی تھی، اللہ نے یعنی اللہ کی طرف سے ہوا اور گاڑی نے ٹکر ماری اور وہ مر گیا۔ دوسرے قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، کسی کے یہاں مثلا بچہ پیدا ہوا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے کہا یعنی اولاد دی وہ تو مرد و عورت کے ملاپ سے ہوا ہے، یہ دہریہ وہ ہے۔ یعنی ایک چیز جو ہے ایمان والا کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کائنات میں وہ کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے۔ لیکن دوسرا جو دہریہ کہتے ہیں زمانے کی وہ ماننے والا، ایک فرقہ بھی آیا دہریہ فرقہ، جو کہتا ہے کہ مثلا ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ مومن کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جنت جہنم اور یہ مرنا اور جینا یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، بس ہم دنیا میں آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ ہم زندہ ہو گئے، اپنے آپ مر جائیں گے اور ختم، پھر ہماری کوئی زندگی نہیں۔ یہ دہریہ فرقہ ہے جو 72 فرقوں میں سے ایک ہے، خارجیہ ہے اور
بہت بہت سارے فرقے ہیں، اس میں سے ایک یہ دہریہ فرقہ ہے. تو ان لوگوں کا یہی گمان ہے. تو دو قسم کے لوگ ہو گئے. ایک کا ایمان کیا ہے؟ مثلاً یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اب ایمان والا ہے، اس کا خیال فوراً کیا جائے گا؟ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اس کی موت لکھی تھی، اسی حالت میں لکھی تھی، اس لیے اس کو اسی حالت میں مرنا تھا. دوسرا کیا ہے؟ نہیں، وہ نکلا تھا اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالا تھا، اس کا بریک فیل ہو گیا تھا، اس کا یہ ہو گیا تھا، تو اس لیے مر گیا. یا اگر کوئی کہتا ہے کہ بچہ کسی کے وہاں پیدا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اولاد دی. دہریہ کیا کہے گا؟ نہیں، میاں بیوی کے ملاپ سے ہوتا ہے. اگر ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیتے تو بغیر ماں باپ والوں کو بھی دیتے، بغیر میاں بیوی والوں کو بھی دیتے، اور یہ کہتے یہ سب ان کی ایکسٹریم میں جا کر اپنے دین کا پورا وہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ دہریہ کون سے ہیں؟ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی دہریہ اور ان کے ہم نوا عرب کے مشرکوں کے عقیدے کا بیان ہے کہ وہ زندگی بعد الموت کو اور قیامت کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ موت و زندگی دنیا ہی میں ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے. بعض دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور بعض مر کر گل سڑ جاتے ہیں. قیامت کا عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. فلاسفہ اور کافر متکلمین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ فلاسفہ میں سے دہریہ اور دوریہ گروہ خالق کو بھی نہیں مانتے. ان کے ذام میں زمانے کا 36,000 سال کا ایک دور ہے، اس دور کے بعد ہر چیز اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے. یہ ایسے بے شمار دوروں کے قائل ہیں، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے وہاں جنم پنرجنم اور پتہ نہیں کیا کیا، تو یہ دہریہ کا بھی ایسے ہی ہے کہ مثلا یہ سارا سسٹم کیا ہے، ایک 36,000 سال تک کا چلے گا، اس کے بعد واپس سے پلٹ کے پھر وہ شروعات پر آ جائے گا. ان کے پاس اس باطل عقیدے کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، محض اپنی خیالی باتیں کرتے ہیں، اور نقل کو تو وہ مانتے ہی نہیں، یعنی جو اصلی چیز ہے اس کو مانتے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے انسان زمانے کو برا کہہ کر مجھے دکھ پہنچاتا ہے، کیونکہ زمانہ میں ہوں اور زمانے کے تمام کام میرے اختیار میں ہے، اور دن رات کا لے جانا اور لانا میرا کام ہے. زمانے کو لوگ کیسے گالی دیتے ہیں؟ مثلا آج کا دن ہی منحوس تھا، نہیں جاتا تو یہ کام میرا نہیں ہوتا، کیوں میں گیا؟ تو یہ کیا کیا اس نے؟ زمانے کو گالی دی. پھر فلاں دن کتنا منحوس تھا کہ اس دن اگر یہ کام نہیں کرتے تو میرا یہ نہیں ہوتا. تو یہ دن، زمانہ، منٹ، سیکنڈ اور سال کو منحوس قرار دینا، یاد رکھنا عام الفیل جو ہے غم کا سال ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن منحوس سمجھنا کسی چیز کو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دو کہ ابھی مغرب کے ٹائم بیٹھی ہوں، دیکھو اس کی قسم، یا اللہ میرے سے جھوٹ نہ بلوائے، اور یہ ساری چیزیں، یعنی اس وقت کو آپ بڑی چیز سمجھ رہے ہو، اور اس کی قسم ایک طرح سے قسم اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہے ہو، مغرب کا وقت ہے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تو کیا مطلب ہے مغرب کا وقت ہے؟ یعنی مغرب کے وقت کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑا مان لیا. اگر کہنا ہے تو کہو اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تو یہ چیز تمہارے لیے حق ہے. لیکن کھانے کا وقت ہے، دیکھو اناج ہاتھ میں ہے، دیکھو میں سچ بول رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہ ہماری ساری اپنی نفسانی خواہشات اور اپنا وہ ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے. تو یہاں پر اسی کا بتایا گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ہماری واضح آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو واپس لا کر دکھاؤ. یعنی ہم تو نہیں مانتے کہ زندگی بعد الموت اور یہ ہے، اور اگر تم مانتے ہو تو ذرا لا کر دکھاؤ، ہمارے جو سالوں پہلے ہمارے آبا و اجداد مر چکے جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ذرا ہم کو دکھاؤ تو صحیح وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں اگر تم سچے ہو. کیسے بحث کرتے ہیں کہ تم جو مرنے کے بعد کی بات کرتے ہو، ذرا جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ مرنے والے دوبارہ جی اٹھیں گے. تو بے وقوفوں، یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ مر کر زندہ ہونے کی جو بات کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن کی ہے. اس دن کا انتظار تو کرو، بجائے اپنی طرف سے یہ خیال کرنے کے کہ
جو چیز ان لوگوں نے یعنی اپنی مرضی سے بنا لی ہے وہ ساری چیزیں، تو دہریہ جو ہے، اور یعنی جب انہیں قیامت اور زندگی بعد الموت کی صاف اور روشن دلیلیں دی جاتی ہے تو ان سے ان کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے اچھا اگر تم سچے ہو تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ. یعنی ہم تو سرے سے مان ہی نہیں رہے ہیں، لیکن اگر تم واقعی سچے ہو تو تم ایک کام کرو، ہمارے باپ دادا کو دکھاؤ تو ہم مان لیں گے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور کہہ دیجئے اللہ زندہ کرتے ہیں پھر وہی موت دیتے ہیں، تم کو ہم نہیں دیتے، ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ہم زندہ کر کے دکھائیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اٹھائیں گے یا ہم زندہ کریں گے؟ اور پھر وہ جمع کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ آخرت کے آنے کا یا آخرت کے بعد کی زندگی کا. تو یہ سب ان کی اپنی وہ ہے. یعنی تم خود اپنی آنکھوں سے روزانہ بہت سے بچے پیدا ہوتے ہوئے اور بہت سے لوگ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تم خود کہاں تھے اور تمہارا اب سے 100 سال پہلے کہاں وجود تھا؟ پھر اللہ نے تم کو اپنی قدرت سے پیدا کر دیا اور وہی تمہیں ایک مقررہ وقت پر مار ڈالتے ہیں. بھلا جس نے تمہیں شروع میں بغیر کسی اگزامپل کے، بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، کہ وہ مار کر دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ ضرور ہے، کیونکہ عقل کا کلم کلہ یہی فیصلہ ہے کہ جس نے پہلے بنا دیا اسے دوبارہ بنانا پہلے بنانے کی بنسبت بہت ہی آسان ہے. پھر فرمائے پھر وہ تمہیں ایک میدان میں جمع کریں گے، یعنی ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تمہیں ایک میدان میں قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، جمع کریں گے. زندگی بعد الموت کا عقیدہ دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے. جو تم کہتے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے کسی بزرگ کو زندہ کر کے دکھاؤ، محض تمہاری مکاری ہے. تم دنیا میں جو دارالعمل ہے زندگی بعد الموت چاہتے ہو، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں. زندگی بعد الموت تو دارالجزا کی چیز ہے. یہاں یہ کیا ہے؟ دنیا دارالعمل، اور قیامت کیا ہے؟ آخرت کا دن دارالجزا. دارالعمل یعنی یہاں پر عمل کرو اور وہاں پر جزا پاؤ گے، جبکہ عملوں کی جزا اور سزا ملے گی. دنیا میں تو ہر ایک کو تھوڑی بہت مہلت دے دیے، مل جاتی ہے اگر چاہے تو اس تھوڑے سے وقت میں آخرت کی تیاریاں کر لے، اور آخرت میں تو محض بدلہ ملے گا. اسی لیے اسے جزا کا دن کہا جاتا ہے. لہٰذا نادانی سے قیامت کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور زندگی بعد الموت کو مان کر چلنا چاہیے. یعنی ہماری ایمان کا جو تقاضا ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے نا، اگر ہم 6 ارکان الایمان ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، اس میں سے 5 کو مانتی ہوں میں اور ایک کو نہیں مانتی. اچھی بری تقدیر کو بھی مانتی ہوں، اللہ کو بھی مانتی ہوں، کتابوں کو بھی مانتی ہوں، رسولوں کو بھی مانتی ہوں، فرشتوں کو بھی مانتی ہوں، ہر ایک چیز کو مانتی ہوں، اور نہیں مانتی تو آخرت کو. تو پھر کیا میں کیوں تیاری کروں پھر اس دن کی جب مانتے ہی نہیں؟ تو مانے گا جو وہ تیاری کرے گا. مثلاً یہ کہ آپ لوگوں کو ایگزام کی ڈیٹ دی گئی، اب کیا کرو گے؟ یقین ہے نا کہ ایگزام ہوگا فلاں ڈیٹ کو، تو تیاری شروع کرو گے، اور ایسے ہی بیٹھے رہو گے ہاں ٹھیک ہے ڈیٹ دی گئی معلوم ہے لیکن پتہ نہیں ایگزام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ تیاری کرو گے؟ نہیں کریں گے. تو ایسے ہی ہے کہ اگر یقین ہے کہ اس دن ایک ایک چیز کا، تو پھر وہ خوشی سے صدقہ بھی کرے گا، وہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرض کے علاوہ نفل عبادت بھی کرے گا، وہ خوشی سے علم حاصل کرے گا، اور خوشی سے پھر علم کو دوسروں تک پہنچائے گا کہ یقین ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہتر مجھے دیں گے. اور بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق بھی مانگا کیجیے. جیسے وہ دعا ہم لوگوں نے یاد کی تھی نا، اللہم اجل نہیں اللہم اجل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی وقت عین الدنیا وقت حاجات الدنیا بالشوق للقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَهْلَ دُنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرِ الْعَيْنِ فِي عِبَادَتِكَ. اللہ اس کا آخری ٹکڑا ہے دعا کا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ دنیا والوں کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک دو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ اپنی عبادت میں رکھو، یعنی مجھے اس میں لذت ہو. تو یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟
کہ وقت حاجاتی دنیا بالشوق، اللہ تعالیٰ میری دنیا کی جو حاجات ہے اس کو بدل دیجیے آپ کی ملاقات کے شوق میں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. میرے خیال سے سب دعائیں بھی بھولتے جا رہے ہیں اور سب حدیث بھی بھولتے جا رہے ہیں. یا ریوائز ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ باجی ریوائز کرتے ہیں. بالکل ریوائز بھی کرنا ہے، ہمیشہ روٹین میں بھی لانا ہے دعاؤں کو، تاکہ بھول نہیں جائے جو یاد کیے. یہ روٹین میں ہی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، جو کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، جو بھول جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہی فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور اللہ کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. باطل پرست کون ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے. اس آیت میں زیادہ تر احوا کا ذکر آیا ہے، یعنی اللہ کا کائنات کا ازلی اور ابدی بادشاہ ہے، اور رسولوں اور کتابوں کو نہ ماننے والے قیامت کے دن بڑا سخت نقصان اٹھائیں گے. ایک دفعہ سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منور آئے. آپ کو معلوم ہوا کہ معافری ایک ظریف الطبع آدمی ہے جو اپنی شگفتہ باتوں سے لوگوں کو ہنساتے رہتا ہے. آپ نے انہیں بلا کر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اہل باطل نقصان اٹھائیں گے؟ معافری کے دل پر اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا جسے وہ آخری سانس تک نہیں بھولا. یعنی وہ جوکس وغیرہ کہہ کر لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، تو اس کو نصیحت کتنے اچھی طریقے سے، یہ نہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے اور تم لوگوں کو بھٹکا رہے ہو اور تم کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. نہیں، خوبصورت نصیحت دیکھو سفیان سوری کی. کیا کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اہل باطل نقصان اٹھائیں گے. یعنی آج جو باطل باتیں تم کر رہے ہو، لوگوں کو جوکس بنا کے ہنسی مذاق کر رہے ہو کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی. تو اس پر اس کے دل پر اس چیز کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے اس چیز سے توبہ کری اور وہ کبھی بھی آخری سانس تک اس بات کو نہیں بھولا. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور تم دیکھو گے ہر امت کو کہ وہ زانوں پر گری ہوئی ہوگی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. دو زانوں بیٹھنا کسی حاکم کے سامنے، مثلا جیسے التحیات میں ہم کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل، عاجزی بندے بن کر. ساری اکڑ، تکبر، ساری سرکشی سب ختم ہو جاتی ہے، یعنی سب جھک جائیں گے اس دن قیامت کے دن. دنیا میں جو بڑے بڑے متکبر اور بڑے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، قیامت کے دن ایسی ہولناکی ہوگی کہ سب کے سر بھی جھکے ہوں گے، گھٹنوں کے بل بھی گرے ہوئے ہوں گے. اور قیامت کا منظر یہ کہ جب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے یا ان کے پیر شل ہو جائیں گے تو وہ کیا ہے، تھک کر کیا ہے گر پڑیں گے گھٹنے کے بل. وہ ایسا دہشت انگیز دن ہوگا کہ سب کے یعنی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے اور لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. جب جہنم گھسیٹ کر میدان محشر میں لائی جائے گی اور وہ ایک انگڑائی لے گی تو لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. اس وقت خلیل اللہ اور روح اللہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، صاف فرما دیں گے اے بار الہی آج ہم آپ سے بجوز اپنی سلامتی کے اور کچھ نہیں مانگتے. روح اللہ فرمائیں گے سچے معبود آج میں اپنی والدہ محترمہ کے لیے بھی کچھ سوال نہیں کرتا، میری جان بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا میں آج بھی تمہیں جہنم کے پاس گھٹنے پر جھکا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی سور والی حدیث میں آپ کو دکھایا گیا کہ جب سور پھونکا گیا اور وہ یہ ساری چیزیں جو بھی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر دکھانا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا میں آج بھی تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہو. پھر لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں پر جھک پڑیں گی. اور پھر فرمایا ہر گروہ کو پکار پکار کر اعمال نامہ دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 69 میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِیعُ، اعمال نامہ رکھا جائے گا اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور انصاف سے ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں گے. پھر فرمایا کہ آج تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ ملے گا، جیسے کہ سورہ قیامہ میں یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بما قدم وآخر، اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے ہر عمل سے باخبر کر دیا جائے گا اور اس کے سارے ہیلے بہانے سامنے لا کر رکھ دیے جائیں گے. اور اس سے کیا کہا جائے گا؟ ھذا کتابنا،
کل امتن تدعا الی کتابیہ، ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف. کتاب کا دو معنی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کی طرف، جو قرآن ان پر نازل کیا گیا تھا، وہ حجت لک او علیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے تیرے حق میں گواہی دے گی یا تیرے خلاف، یعنی کتاب کو لا کر اس کے سامنے کہ یہ کتاب ہے تیری، بتا ذرا تو دنیا میں اس پر کتنا عمل کرتا رہا، کیسا عمل کرتا رہا. دوسرا معنی ہے اعمال نامہ لا کر دکھایا جائے گا، یہ ہے تیری کتاب. ہر ایک کو کہا جائے گا آؤ اپنا نامہ اعمال خود دیکھو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم جزا دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. یعنی آج جو ہم لکھ رہے ہیں وہ بھی کیا کیا ہو رہا ہے، ایک ریکارڈ ہو رہا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا. یہ جو ٹائم دے رہے ہیں ہم 2 گھنٹہ بیٹھ کے، ہم لوگ کو لگتا ہے اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، 2 گھنٹہ اپنا ٹائم نکالتے ہیں گھر میں سے، ٹھیک ہے بہت مشکل ہے، بہت ساری چیزوں کے ساتھ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بیچارہ مت محسوس کرو بلکہ خوش قسمت محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں ٹائم نکال پا رہی ہوں، میں بیٹھ پا رہی ہوں، میں سیکھ پا رہی ہوں، میں پڑھ پا رہی ہوں. کیونکہ یہ میرا جو 2 گھنٹہ ہے نا، یہ میرے نام اعمال میں میرے لیے انشاءاللہ اضافے کا ذریعہ بنے گا. میرا ایک ایک نقطہ لکھا جائے گا. جیسے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور کیا کہا جائے گا، هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ ہماری کتاب ہے، یعنی یہ ہماری تیار کردہ کتاب ہے. تمہارا اعمال نامہ یہ بولے گی تمہارے خلاف حق کے ساتھ. یہ آج تمہاری سارے اعمال کی خواہشات پرستی کی زندہ تصویر تم کو دکھائے گی اور تمہاری خلاف حجت بنے گی. بے شک ہم جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے، یعنی تمہاری ایک ایک حرکات اس میں ریکارڈ تھی، چھپی کھلی ظاہر. اور وہ جیسے سورہ کہف میں بھی ہے نا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ایک ایک چیز. اچھا، اور کون کون سی چیزیں گواہی دے گی ہمارے خلاف، یعنی بولے گی؟ تو ابا ہمارے اعضاء، ہمارے جسم کے اعضاء. ہمارے جسم کے اعضاء. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں ریکارڈ ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ گواہ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، پھر وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن وہ بول رہی ہوگی، بات کر رہی ہوگی اپنی خبروں کو. یا اللہ یہ زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، یا اللہ یہ اس زمین پر کسی کا قتل کرتا تھا، یا اللہ یہ میرے زمین کے اس حصے پر کسی کی مال کی چوری کرتا تھا، یا اللہ اس نے زمین کا ٹکڑا کسی کا حق مار لیا تھا، یا اللہ یہ آپ کی اس جگہ پر جا کر آپ کی نافرمانی کرتا تھا. تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، زمین کی گواہی، ہر جاندار کی گواہی جو آس پاس ہمارے ہیں ذرہ ذرہ، وہ گواہی دیں گے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارا اعمال نامہ، پھر ہمارے اعضاء، کیونکہ یہ ساروں کا انکار کرے گا. پیچھے پڑھ چکے نا کہ کون کون سی چیزیں، تمہاری جلدیں، تمہارے کان، آنکھ، ناکیں، سب گواہی دیں گے. لیکن وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں مانتا. بلکہ کیا ہے کہ میرے جسم وہ یعنی میں اپنا گواہ خود ہوں گا، اور جب اس کے جسم کو، تو وہ جسم بھی اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے. ظاہر ہے حق والوں کو تو بلوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ اکڑے گا تب اس کے اعضاء کو کیا کہا جائے گا کہ اب تم گواہی دو. یعنی یہ اعمال نامہ جسے ہم نے اپنے حکم سے اپنے امین صادق فرشتوں سے لکھوائے ہیں، تمہارے عمل ٹھیک ٹھیک تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے کافی ہے. اور چونکہ رب کو ظلم پسند نہیں اور انصاف محبوب ہے، اس لیے عدل انصاف سے یہ اعمال نامے لکھوائے گئے ہیں. پھر فرمایا ہم نے بزرگ فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ برابر تمہارے اعمال لکھتے رہے تھے. ابن عباس، انسان کے عمل فرشتے لکھتے ہیں، پھر یہ عمل لے کر آسمان کا رخ کرتے ہیں. آسمانی دفتر عمل کے فرشتے یہ عمل لوح محفوظ میں لکھے ہوئے عملوں سے ملاتے ہیں.
اللہ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق انسانوں کے عمل لکھ لیے ہیں. جب فرشتے ملاتے ہیں تو ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں پاتے. یعنی ہم ابھی جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمارا پہلے سے لکھا ہوا ہے. اب یہ جو کر رہے ہیں وہ اس کو لکھ کر لے کر جاتے ہیں اور اس کی کاپی سے چیک کرتے ہیں کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو ہاں وہی ہے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں. اعمال نامہ کے اوپر بہت ساری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، اور ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. پہلی بات تو عالم آخرت کی جب ڈیٹیل، اس میں جنت جہنم، حساب کتاب کا دن، ترازو، اعمال نامے، یہ ساری چیزیں آج ہم کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اور پھر دیکھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. اور یہ تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کریں گے. یہی دراصل کھلی کامیابی ہے. جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا گیا، خوشی خوشی وہ اپنے گھر والوں کو دکھاتا پھرے گا اور چہرے سے اس کی خوشی ٹپک رہی ہوگی کہ اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. تو یہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگوں کو یہاں پر کیٹیگری بتا دی گئی ہے کہ اللہ نے ان آیتوں میں اپنے فیصلوں کی خبر دے دی ہے جو قیامت کے دن انسانوں کے درمیان کیے جائیں گے. وہ پرخلوص ایمان والوں اور سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائیں گے. رحمت سے مراد جنت ہے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھے دوں گا. جس کو جنت مل گئی اسے اس کی حقیقی مراد مل گئی. اب وہ شاد و بامراد ہوگا. اور یاد رکھو کہ جنت اپنے عملوں سے نہیں ملے گی، بلکہ جو اس آیت میں ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. آپ سے ہم آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں داخل کیجیے. اپنے عمل پر نہ اترانا ہے، نہ اپنے عمل پر کانفیڈنس رہنا ہے، نہ اپنے عمل کو بہت بڑی چیز سمجھنا ہے کہ ہم تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لہٰذا صحابہ کرام سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم کر بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ان لوگوں کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس میں کبھی بھی نہیں رہے کہ میں چونکہ نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں تو روزے بھی رکھتی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام بھی نہیں کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں، اس کے باوجود بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی، قرآن تم کو سنایا نہیں جاتا تھا؟ تو تم نے تکبر کیا، یعنی حق کو قبول نہیں کیا اور تم مجرم لوگ تھے. یعنی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کافر ہی رہے، انہیں قیامت کے دن ڈانٹ ڈانٹ کر پوچھا جائے گا کیا اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، مگر تم نے سرکشی کی، سر اٹھایا، غرور میں بھر گئے، انہیں جھٹلایا اور ان سے منہ موڑ ڈالا، اور دلوں میں اللہ کے فرمان کی تکذیب چھپائی، افعال سے ظاہر کی، گناہ پر گناہ کرتے رہے اور دیدہ دانستہ روسیائی اختیار کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو یہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو سنا ہی نہیں تھا کتاب، یا میں سننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس پر عمل کرے، تو اس کو تو ڈبل پکڑ ہوگی کہ کتاب اس کو سنائی جاتی تھی لیکن صرف اس لیے نہیں سننا چاہتا تھا کہ پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو ڈبل اس کے لیے عذاب ہے. تو یہی چیز ہے، ایک تو یہ کہ سننا اور عمل نہیں کرنا، اور ایک کہ سننا ہی نہیں چاہنا کہ اس نیت سے کہ اس پر عمل کرنا پڑے گا. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے. یعنی دنیا میں جب اللہ کی آیات تم کو سنائی گئی اور اس میں قیامت کی باتیں ہوتی تھی تو تم نے لا علمی کا اظہار کر دیا. یعنی اقفا یعنی کیا ہے، ایسی بات کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہو. جیسے کہ ایک شک ہوتا ہے اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، یقین.
تو ہم بس ایک گمان سے رکھتے تھے، ہاں لوگوں سے سنتے تھے آئے گی قیامت تو ہم بھی کہتے تھے، لیکن یقین نہیں تھا کہ واقعی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو یہاں ان کے ہی بارے میں کہ آج قیامت کے دن ان کی غرور اور نفرت کی اور برائیوں کی سزا ظاہر ہو گئی، وبدا لہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے ان کی وہ ساری برائیاں جو انہوں نے کی ہوں گی، اور گھیر لے گا ان کو وہی کچھ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے، یعنی قیامت کا عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے ابو جہل کے بارے میں پڑھا تھا نا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کا کہ درخت کا وہ کیا تو کیا کہا کہ مکھن اور کھجور لے آؤ اور اس کو ملا کر میں کھا لیتا ہوں اور یہی زقوم ہے۔ تو آج قیامت کے دن ان کی غرور و نفرت کی اور برائیوں کی سزا ظاہر ہو گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کرتوتوں کی سزا دیکھ لی، اور جس عذاب کو مانتے نہیں تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، آج اسی عذاب نے انہیں گھیر رکھا۔ اور وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور کہہ دیا جائے گا آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم بھول گئے آج کے اس دن کی ملاقات کو۔ یعنی یہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں نقص نہیں بتائے جا رہے کہ نعوذ باللہ جیسے انسان بھولتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں، بلکہ سزا کے طور پر ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسا ڈال دیا جائے گا گویا کہ ان کو ڈال کر بھول گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھولنے میں والی نہیں ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ میں نسی کہ ہم یعنی آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بھولنے والے نہیں ہیں، تو یہاں پر اللہ کی یہ صفات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کو میں نقص ہے، نعوذ باللہ کہ وہ بھول جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ڈال کر چھوڑ دینا، ان کو اگنور کر دینا، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور نہیں تمہارے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار، جیسے سورہ سجدہ میں تم یاد بھی نہیں رکھے جاؤ گے کہ تم کسی تکلیف میں، اور یہ سخت ترین عذاب کی شکل ہے کہ عذاب میں ڈال کر اس کو پلٹ کر پوچھا بھی نہ جائے کہ کیا حال ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا بیچارے جو قید میں ڈال دیے جاتے ہیں، سالہ سال ان کا کوئی مقدمہ ہی نہیں شروع ہوتا ہے، اور کئی سال 10 سال 12 سال کے بعد اب مقدمہ شروع ہوا تو یہ سزا دی گئی کہ ہاں ان کو 10 سال کی اور سزا یا عمر قید، اور یہ تو ڈھال کر ایک طرح سے وہ کر دیتے۔ یہ دنیا میں حال ہے، تو قیامت کے دن تو کتنے سارے مجرمین اور کتنا سارا ان کی وہ یہ ساری چیزیں، تو ان بدبختوں کو ہر طرح کی خیر و بھلائی سے نا امید کرنے کے لیے صاف صاف کہہ دیا جائے گا جیسے تم نے یہ دن بھلا دیا تھا، اسے مان کر ہی نہیں دیتے تھے، اسی لیے اس کے لیے تم نے کوئی تیاری ہی نہیں کی، ہم بھی اسی طرح تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے۔ اب تمہاری ٹھہرنے کی جگہ جہنم ہے، اور ساری مخلوق میں سے کوئی بھی تمہارا معین و مددگار نہیں ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اللہ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا دنیا میں میں نے تجھ پر طرح طرح کی نعمتیں نہیں اتاری تھی؟ کیا میں نے اونٹ گھوڑے تیرے مطیع نہیں کر دیے تھے؟ کیا تجھے میں نے اپنے گھروں میں اور حویلیوں میں آزادانہ زندگی بسرنے کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ یہ عرض کرے گا یا اللہ ساری باتیں آپ کی سچ ہے، بلا شبہ تیرے یہ انعامات و احسانات مجھ پر تھے۔ اللہ فرمائیں گے آج میں بھی تجھے اسی طرح بھول جاؤں گا جس طرح ان ساری آسائشوں میں تو مجھے بھول چکا تھا۔ سوچ لیں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے کتنے کام کرتے ہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ اور یہ ہے کہ تمہارا یہ انجام کیوں ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، دین پر ہنستے تھے، دین والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، شاید ہمیشہ یہی رہیں گے، آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو آج راضی کر لو۔ کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز، کوئی عذر قبول ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہیں اس وجہ سے ہی عذاب دیے گئے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا، اور تمہیں دنیاوی چند روزہ زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اس پر قطعی مطمئن تھے، آخرت کا دھیان تک نہ تھا، اور ایسی غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آج نقصان ہی نقصان میں پڑ گئے۔ اب نہ تو تم جہنم سے آزاد کیے جاؤ گے، اور نہ تم سے ہماری ناراضگی ہٹانے کے لیے کوئی عذر طلب کیا جائے گا، یعنی نہ تو عذاب سے چھوٹ سکو گے اور نہ ہماری رضا حاصل کر سکو گے۔
آج جیسے مومن بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح تم بغیر حساب کے دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ لاکھ توبہ کرو مگر آج کی توبہ قطعی رائے گاہ ہے، اور تمہاری کوئی بھی عذر اور کوئی بھی چیز، کیوں؟ اس لیے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کے مالک ہے، اور وہی سارے جہانوں کے رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی زمین میں آسمانوں میں، اور وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی بڑائیاں اسی اللہ کے لیے جو آسمان و زمین کے اور ہر چیز کے مالک و مختار ہیں اور تمام کائنات کے مربی ہیں۔ اس کی سلطنت و عظمت آسمان و زمین میں، وہ بڑی زبردست عظمت و بزرگی والے ہیں، ہر چیز اس کے مقابلے میں پست ہے، سب اسی کے محتاج و فقیر ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں سے عظمت، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظمت میرا تہمل اور کبریائی میری چادر ہے، جو کوئی ان میں سے کسی کو مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ یعنی بڑائی اور تکبر والا جہنمی ہے۔ اللہ غالب ہے، کبھی کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، نہ اس پر کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے سوال کے خلاف کوئی یعنی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں، وہی بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کیا ہمارے اعمال میں کہیں بھی کسی بھی چیز سے ہماری ایٹیٹیوڈ جھلکتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں، بات میں تکبر، پہننے میں تکبر، لائف اسٹائل میں تکبر، چلنے پھرنے میں تکبر، یہ ساری چیزیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے بہت باریکی والی باتیں ہیں قرآن کی۔ ہم لوگ اس کا حق تو ادا نہیں کر پاتے، بس اپنے سمجھنے کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر غور و فکر کرنے والے بنے اور ہم اس کو واقعی سمجھ کر لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے والے بنے۔ آمین یا رحم الراحمین۔